پوری کائنات سے اپنی خدائی کو اللہ منوا لے سکتا تھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے کیا اس کی خدائی کو منوانا؟ بولیے اللہ تعالیٰ ایک طوفان دے دیا تو پورے لوگ اللہ ہی بولتے طوفان بھیج کے بھی اپنی خدائی منوا سکتا، سورج کی تپش کو زیادہ کر کے اپنی خدائی کو منوا سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بارش کے ذریعے اپنی خدائی کو منوا سکتا، صرف ایک منٹ بہت دور ہوگا 30 سیکنڈ اگر اللہ ہوا روک دیا نا پوری کائنات خالی اللہ ہی بولتی، بس سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ہی اللہ ہوتی خالی، اور پوری کائنات کے تمام جتنے بھی بت خانے ہیں ان سارے بت خانوں میں بھی اللہ اپنی خدائی کا جلوہ دکھا سکتا نہیں دکھا سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سسٹم بنایا، سسٹم بولے ہم اپنی خدائی کو طوفان کے ذریعے نہیں منائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم اپنی خدائی کو سیلاب کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے اور کھیتی باڑی کے ذریعے نہیں منوائیں گے، اپنی قدرت کا جلوہ دکھائیں گے ضرور، مگر جب ہمیں اپنے کو منوانے کی بات آئی تو ہم یہ اسباب کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم محبوبوں کا استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اللہ نے کہا محبوبوں کے ذریعے اپنی خدائی کو منوائیں گے، ہمارے محبوب جائیں گے ایثار و قربانیاں دیں گے، اپنی رسالت کو بھی منوائیں گے، ہماری خدائی کو بھی منوائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ اپنی خدائی کو منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ سارے پیغمبر آئے اللہ کی خدائی کی بات منواتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بولے اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو کیا دلیل بتائے؟ دیکھو یہ پہاڑ ہے، یہ اللہ ایک ہے نہیں بولے، یہ پہاڑ کو دیکھ کے خدا کی قدرت سمجھو نہیں بولے، یہ چاند کو دیکھ کے خدا کی قدرت سمجھو نہیں بولے، بولے اللہ ایک ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے تو پہلے مجھ کو اللہ کا رسول مان لو۔ بولے آپ کو رسول کس وجہ سے مانے؟ آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبروں نے اپنی زندگی کو دلیل بنایا، اور پیارے مصطفیٰ نے کہا میں تمہارے بیچ میں 40 سال سے ہوں، کیا تم نے مجھے کبھی کسی کی دل آزاری کرتے دیکھا، غلط بیانی کرتے دیکھا، کہ جھوٹ بولتے دیکھا، یا کسی کے ساتھ بد کلامی کرتے دیکھا؟ نہیں۔ سب نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تم نے مجھے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے آپ کو عدل کرنے والا دیکھا، انصاف کرنے والا دیکھا، اخلاق والا دیکھا، انسانیت والا دیکھا، محبت کرنے والا دیکھا، درگزری کرنے والا دیکھا، معاف کرنے والا دیکھا۔ تو پھر تم نے جب مجھے سچا دیکھا تو پھر آؤ میں آج تمہیں ایک سچی بات اور بتاتا ہوں کہ سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا خدا ہے۔ سبحان رسولان عظام نے اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو خدا کی وحدانیت کی دلیل بنائی۔ اللہ نے کہا کہ ہم اپنی قدرت کو پہاڑوں سے نہیں منوائیں گے، اگرچہ کہ وہ ہماری قدرت کا جلوہ ہے، اتنا بڑا سمندر اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، یہ بغیر پلیر کا آسمان خدا کی قدرت کا جلوہ ہے، مگر اللہ نے کہا کہ اے بندو ہمیں ماننا ہے نا، آؤ ہمارے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھو۔ اب تک چاند کو دیکھ کے کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سورج کو دیکھ کے کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھے، سمندر میں ڈوب کے مرے مگر سمندر کو دیکھ کے کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھے، طوفان میں زلزلوں میں آ کے لوگ تباہ تاراج ہو گئے، کھیتی باڑی اجڑ گئی، گھر تباہ ہو گئے، زندگیاں ہلاک ہو گئے، مگر زلزلوں کو طوفان کو دیکھ کے کلمہ کسی نے نہیں پڑھا، مگر جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آمینہ کے لال کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، پیارے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، اور دیکھنے والا صرف کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ کوئی آ گیا آغوش محبت میں تو
صدیق اکبر ہو رہا ہے، کوئی عمر فاروق ہو رہا ہے، کوئی عثمان غنی ہو رہا ہے، کوئی حیدر کرار ہو رہا ہے، کوئی عاشقوں کا امام بلال حبشی ہو رہا ہے، تو کوئی میدان جنگ کا بادشاہ حضرت خالد بن خالد سیف اللہ ہو رہا ہے، خالد بن ولید ہو رہا ہے، سیف اللہ کے لقب سے سربراہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ پھر یہاں نعرے رہنے لگتے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بس اب پاکستان تک چلے گئے حوالہ۔ ہمارے سنیوں کو آتا کچھ بھی نہیں، خالی چیٹنگاں مارنے آتا، وہ خیرواں نکال کے دیتے پاکستان سے، یہاں ہمارے سنیاں وہ پاکستان کے پورے ڈائلاگاں مارتے رہتے خالی۔ ہے سو نارک بہت ہے رے بھائی، بولے تو ابھی نئے مارکیٹ میں ٹینشن ہے رے بھائی سنیوں سے بڑا۔ وٹ ہونا ہندوستانی ہوں۔ اب مسئلے کو سمجھو۔ تیسرا فین ہے اب آتا ہوئے تک کتے لاتے نہیں مان۔ پھر بولا ہاں ذرا پیچھے لے بھائی، بند کر دے بیٹا، بند کر۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا، میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھاتے ہوئے لا رہا ہوں، میری بات سمجھ جائیں گے نا انشاءاللہ کبھی اولیاء اللہ کے آپ دشمن نہیں بن سکیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، بہت باریک بات بتا رہا ہوں۔ آج تک چاند کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھا، اور صرف کلمہ نہیں پڑھے، نبی کی صحبت میں بیٹھے تو صحابیت کے عزت و شان کے مالک بن گئے۔ اور ایسا مرتبہ ہے صحابی کا، سبحان اللہ، ایسا مرتبہ ہے صحابی کا، پوری کائنات کے نمازی، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، خاری علماء ایک طرف، ان کی عبادات ایک طرف، ان کا تقوی ایک طرف، پوری دنیا کے بول رہا ہوں میں آپ کو، کولار کے نہیں بول رہا ہوں، پوری دنیا کے عبادت گزاروں کی عبادت ایک طرف، سیدنا ابو بکر صدیق کا سجدہ ایک طرف، سیدنا بلال حبشی کی عبادت ایک طرف، سیدنا خالد بن ولید کا مرتبہ ایک طرف، سیدنا عمر ابن خطاب کی عظمت و شان ایک طرف۔ ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو اللہ رب العزت مرتبے بھی عطا کر رہا ہے، عزتیں بھی عطا کر رہا ہے، شرف بھی عطا کر رہا ہے، مقام بھی عطا کر رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ محبوب کے ذریعے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب کے ذریعے سے۔ اب ایک وقت آیا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا بھائی، مگر کلمہ تو قیامت تک پڑھے جانا ہے، کلمہ تو قیامت تک پڑھے جانا ہے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب جو صحابہ تھے ان کو تو نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملا، انہوں نے نبی کو دیکھا، کلمہ پڑھا، عزت پائے، عظمت پائے، شرف پائے، مقام پائے، رتبہ پائے۔ اور اب ایک وقت آیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر ایک وقت آیا صحابیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد 110 ہجری تک روایات میں آیا کہ صحابیت کا سلسلہ صحابہ اکرام بقید حیات تھا، اس کے بعد صحابہ اکرام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر اب کلمہ کون پڑھائے گا؟ کیونکہ اب حضور کے اور حضور کے صحابہ کے بعد یہ سلسلہ
دین ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چل رہا ہے۔ تو پھر اب کلمہ کون پڑھائے گا؟ اب کلمہ کون پڑھائے گا؟ ایک وقت پر نبوت بھی ختم، ایک وقت پہ صحابیت بھی ختم، تو پھر اب کلمہ چلے گا کیسے؟ ہند میں اسلام پہنچے گا کیسے؟ کولار والے کلمہ پڑھیں گے کیسا؟ بنگلور میں دین پھیلے گا کیسا؟ ہندوستان میں مسجدیں بنے گی کیسا؟ تو سنو، رب نے کیا کیا؟ نبوت تو ختم کی، مگر رب نے اسی نبی کے گھر میں ولایت کا سلسلہ شروع کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو ولایت کا سلسلہ کیسے شروع ہو رہا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر بعض شریروں، بدماشوں، بدخصلتوں نے بتوں کو بٹھا دیا۔ یہ پرانا سسٹم ہے، ایو سمجھے نہیں جی، سمجھ کے انتخاب سے نہیں سمجھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کے گھروں میں بتوں کو بٹھانا یہ پرانا سسٹم ہے۔ اور ڈینجر فارم ہے۔ تو اب بتوں کو بٹھانا یہ پرانا سسٹم ہے۔ تو ہوا کیا؟ بٹھائے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے بتوں کو توڑ کر کعبے کو پاک کیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا اس دوران میں، سچویشن میں، کہ کچھ بت کعبے کی چھت پہ لگے ہوئے تھے، اور اس وقت حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابیوں ذرا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلانے کی حکمت کیا تھی؟ یہ کام تو صحابہ سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ حکمت کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے کہا صحابیوں علی کو بلاؤ۔ مولا علی کو بلایا گیا۔ سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کعبے میں داخل ہوئے۔ قربان جاؤں میرے علی کے، کعبے میں داخل ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور آپ نے علی کو یاد کیا؟ بولے ہاں ہاں علی، یہ جو کعبے کی چھت میں جو بت لگے ابھی علی ان کو توڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیے اور آپ توڑ دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا علی تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے؟ سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ علی تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا علی آؤ تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی آؤ تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، علی تم ان بتوں کو توڑو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ علی یہ جرات نہیں کر سکتا، علی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ نبی کے کندھوں پہ علی چڑھے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی سے نبی نے کہا علی تم آؤ، ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں، علی تم آؤ، تم کندھوں پہ چڑھو، ہم دنیا کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، قیامت تک کچھ نالج دینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کی حکمت کو سمجھتے ہوئے جب نبوت کے کندھے پر علی المرتضیٰ چڑھے، نبی نے دنیا کو بتلا دیا دنیا والوں دیکھ لو نبوت کے کندھوں پر ولایت کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب تک بتوں کو توڑنے کا کام، دنیا کو بت پرستی سے بچانے کا کام، خدا کے گھر تک پہنچانے کا کام نبیوں کا تھا۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہونا، اب کلمہ پڑھانے کا کام ولیوں سے لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہوا کیا؟ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا؟ نبوت اختتام پذیر ہوئی، ولایت کا آغاز ہو رہا ہے، ولایت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب حضرت مولا کائنات
علی المرتضی صرف سیدوں کے باپ نہیں ہے، علی المرتضی ساری کائنات کے ولیوں کے امام، سبحان اللہ سبحان اللہ، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے اب سلسلہ ولایت کو حضرت علی کے گھر سے شروع کیا، علی بھی ولی، علی کا بیٹا ولی، علی کے دونوں بیٹے ولی، پھر بیٹوں کا بیٹا ولی، پھر 12 امام ولی۔ جب 12 امام اختتام پذیر ہوئے تو رب نے کہا اب 12 امام تو ختم ہوں گے مگر ولایت ختم نہیں ہوگی۔ پوچھا ہے اللہ اب کیا ہوگا؟ تو رب نے جواب دیا، دیکھو بغداد کی طرح اب میرا غوث آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میرا غوث آئے گا تو محی الدین بن کے آئے گا، سبحان اللہ سبحان دین کو زندہ کرنے والا، اللہ، دین کو زندہ کرنے والا، دین کی بقا بن کے آئے غوث پاک۔ اب سنو، غوث پاک کو اب اللہ نے ولایت دے دی تو معمولی درجے کی ولایت نہیں دی، ولیوں کا سردار بنایا، سبحان اللہ، سید الاولیاء بنایا، پیران پیر بنایا۔ اب ایک ذات ہے عبد القادر کی، مگر اس میں فیضان حسنی بھی نظر آ رہا ہے، فیضان حسینی بھی نظر آ رہا ہے، فیضان علوی بھی نظر آ رہا ہے، فیضان بطولی بھی نظر آ رہا ہے، فیضان مصطفی بھی نظر آ رہا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے، خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخاف اللہ ربی، میرے مرید نہ گھبرا، میرا رب میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ صرف پنجے تن کا فیضان بن کے تشریف لائے بلکہ خدا کی قدرت کا مظہر بن کے تشریف سبحان اللہ، بے شک، خدا کی قدرت کا مظہر ہے غوث پاک۔ اللہ اکبر۔ اب غوث پاک آئے، اب غوث پاک کی شان کیا ہے ذرا سنیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولائے کائنات علی المرتضی کی ولادت تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں اور اپنے ملفوظات میں حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات آپ کو واضح طور پہ بول رہا ہوں، بعض ڈیڑھ ہوشیار ہماری مارکیٹ میں اتنے خطرناک آ گئے پٹھے، بول رہے ہم غوث پاک کی ولایت کو ہمارے حضرت کے پاس نہیں مانتے۔ وہ کون رہے ڈیڑھ ہوشیار نہیں مانتے، چندی چور۔ جب بڑے بڑوں نے غوث پاک کو مانا ہے تو کون رہے خیرو؟ ہم غوث پاک کی ولایت کو، غوث پاک ولی ضرور ہے مگر ہمارے جو آقا ہیں ان کے سردار ہوں گے، غوث پاک سردار اولیاء ہوں گے مگر ہمارے جو بزرگ ہیں ان پہ غوث پاک کی سرداری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تیرے بزرگ ولیچ نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک ولیوں کے سردار ہے۔ تو اگر بول رہا تیرے بزرگ پہ غوث پاک کا پنجہ نہیں ہے بول رہا تو مطلب یہ ہے تیرے بزرگ ولیچ نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک کا پنجہ ولیوں پہ ہے۔ نئے ناٹکا مارکیٹ میں حولا ہو گیا سر، چل رہا پورا، جس کے جو دل میں آنا۔ اسی لیے میں اپنے کو دلیل دینے کی عادت ہی نہیں ہے، اپن جو بولے سن لینا خاموش، مگر اب ایسے حالات چل رہے ہیں بول کے بول رہا ہوں۔ سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، اور سرکار قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں السیف الملول میں کہ اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت آدم کی امت کے ولیوں سے لے کے حضرت علی تک جتنے بزرگ آئے
جتنے اولیاء اللہ ہے ان سب کو فیض اللہ نے حضرت علی کے ذریعہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ نبوت کے بعد ولایت کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے اس مرتبے کو کہتے ہیں خطب الارشاد. کیا کہتے ہیں اس مرتبے کو؟ فرماتے ہیں نبوت کے بعد اس مرتبہ خطب الارشاد پر اللہ نے حضرت علی کو فیض، اللہ نے حضرت علی کو منتخب فرمایا، حضرت علی کا انتخاب ہوا. اور پھر فرماتے ہیں خطب الارشاد کون ہے؟ خطب الارشاد وہ ذات ہوتی ہے اللہ اپنا عطا و نوازش خطب الارشاد پہ اتارتا ہے اور خطب الارشاد سارے اولیاء اللہ میں تقسیم فرماتے ہیں. سارے اولیاء اللہ میں. تو مرکز علی کی بارگاہ مرکز تقسیم انعامات ہے، مرکز تقسیم ولایت ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے حضرت علی کے بعد یہ مرتبہ حضرت امام حسن کو عطا کیا، سبحان اللہ. پھر امام حسین کو عطا کیا، پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو عطا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت امام باقر کو عطا ہوا، پھر امام جعفر الصادق کو عطا ہوا، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کو عطا ہوا، پھر اس کے بعد امام علی رضا کو عطا ہوا. ایسے چلتے ہوئے 12 امام تک یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا. یہ شان، یہ عزت، یہ رتبہ قطب الارشاد منتقل ہوتا رہا. جب اس کے بعد حضرت امام عسکری اس مرتبے پر فائز ہوئے، پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو بغداد کی دھرتی پر سرکار غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوئے. تو آپ کی ولادت کی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے یہ مرتبہ غوث پاک کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے یہ مرتبہ غوث پاک کو عطا کیا. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد پوری کائنات کے اولیاء اللہ میں نعمتوں کی تقسیم حضرت غوث پاک کے ذریعے کی جانے لگی. اب سنو بڑی بات، جب کوئی وصال فرماتے تو ان کے بعد وہ سلسلہ، وہ مقام، مرتبہ منتقل ہو جاتا، مرتبہ خطب الارشاد منتقل ہوتا. جب بات آئی غوث پاک کی، جب بات آئی پورے 12 اماموں کے دعا کی، جب بات آئی علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے کی، جب بات آئی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کی، تو رب نے کیا کیا؟ سرکار غوث الاعظم کے وصال کے بعد غوث اعظم سے اللہ نے وہ مقام نہیں لیا، واپس نہیں لیا. فرمایا جاتا ہے، خاجی ثناء اللہ پانی پتی اور سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فرماتے نقشبندیوں کے امام، کہ صبح قیامت سے پہلے جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت تک یہ منصب خطب الارشاد سرکار غوث الاعظم کے پاس ہی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جتنے غریب نواز بنتے ہیں، جتنے بندہ نواز بنتے ہیں، جتنے شیخ سراج الدین جنیدی بنتے ہیں، جتنے قطب المنار بنتے ہیں، جتنے بزرگ بنتے ہیں، جتنے اولیاء بنتے ہیں، جتنے سالک بنتے ہیں، جتنے مجذوب بنتے ہیں، جتنے ولی بنتے ہیں، ساروں کو ولایات میرے غوث کے در سے تقسیم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. بے شک. خود غوث پاک کے دربار کی بات سنو آپ. سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغداد کی جامع مسجد سے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، خدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں بزرگ بیٹھے، دونوں بہت بڑے درجے کے ولی تھے، بالکل سامنے بیٹھے تھے، پہلی صف میں بیٹھے تھے غوث پاک کے سامنے. انہوں نے سوچا بھئی یہ تو نوجوان ہے، میں تو بزرگ ہوں، میری بہت پرانی قدیم ولایت ہے. ایسا سوچے خالی ایسا سوچے کہ بھئی یہ تو نوجوان ہیں، ان کی ولایت ہوں گی، ضرور آنے والوں پر ہوں گی، میں تو زمانے عرصے دراز سے منصب ولایت پر فائز ہوں.
اللہ کی قسم خالی سوچے ان کا قدم میرے پاس ہے کیا، ہوں گا کیا، بغیر سوچے اللہ کی قسم اسی وقت اللہ نے ان کی ولایت سلب کر لی. اللہ نے ولایت لے لی حضرت غوث پاک کے سامنے. وہ پریشان ہو گئے، بولے اے اللہ یہ تاج ولایت میرے سر سے اتار دیا. آواز آئی ہمارے عبد القادر کو جو نہیں مانتا ہم اس کی ولایت چھین لیتے. سبحان اللہ اکبر. اسی وقت سرکار غوث پاک کے قدموں میں گرے، توبہ کرے. اللہ نے پھر سے ان کو ولایت غوث پاک کی دعا سے عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، غوث پاک کے بغیر کسی کی نیا چلنے والی نہیں ہے، کسی کی نیا چلنے والی نہیں ہے. کوئی اگر بول رہا ہمارے حضرت پہ غوث پاک کی ولایت سرداری نہیں ہے اور تو ولی نہیں ہے، انہیں یہ اعلان کر رہا. میرے پیارے بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے گا، کون ہے سرکار غوث پاک؟ جب آپ نے بغداد کی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو خراسان کی پہاڑیوں میں سرکار غریب نواز کہنے لگے کہ اے عبد القادر آپ کے قدم صرف میرے کندھوں پر نہیں میری آنکھوں پر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز جیسی ذات سلطان الاولیاء عطائے رسول ہند الولی. اللہ اکبر. وہ غوث پاک کو سردار ماننے تیار ہے تو تم میں کون سی کھیت کی مولی ہے جی؟ سرداری میں قبول کرنے میں نجات ہے. یہ جتنے اب سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے. نقشبندیہ کی امام کون ہے؟ حضور سیدنا خواجہ بہاء الدین نقشبند. اللہ کی قسم سرکار نقشبند کو بھی یہ مقام خواجگیت جو عطا کی گئی وہ بھی دربار غوثیت سے نصیب ہوئی ہے. آپ بغداد جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سہروردیہ سلسلے کے امام ملیں گے. میں خالی سلسلے کے بزرگانے بڑھ رہا ہوں، اماموں کی بات کر رہا ہوں. وہ چشتیہ سلسلے کے امام، یہ نقشبندیہ سلسلے کے امام، سہروردیہ سلسلے کے امام حضرت سیدنا خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو وہ خام ولایت، آپ کو وہ عزت، آپ کو وہ شان، آپ کو سہروردیت کا تاج جس ذات نے پہنایا اس ذات کا نام سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر. سبحان اللہ. اللہ نے غوث پاک کو سارے اولیاء اللہ کے امامت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. دیکھو دوستو ایک بات سن لو. اب غوث پاک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں پہ سرداری عطا کی تھی. غوث پاک کو اللہ نے تمام ولیوں پہ سرداری عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بے حساب معجزے عطا کیے. کسی پیغمبر کو 3 معجزے ملے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5. سب سے زیادہ ہمارے نبی کے علاوہ سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون ہے؟ کتنے معجزے ملے موسیٰ علیہ السلام کو؟ 9. کتنے؟ 9 معجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. 9 معجزے. لیکن اب قربان جاؤ جب باری آئی آمنہ کے لال کی سبحان تو اللہ. اللہ اپنے پیارے حبیب کو 2 معجزے 5 معجزے 9 معجزے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے، حبیب میں تجھ کو ایسی عزت دیتا ہوں، تیرا اٹھنا معجزہ، تیرا چلنا معجزہ، تیرا کھانا معجزہ، تیرا بیٹھنا معجزہ. حبیب اگر تو تھوک دے تیرا تھوکنا معجزہ. میرے مصطفیٰ تو اگر ضرورت سے فارغ ہو جائے تو تیرا وہ فارغ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو اسی طرح دوستو میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا. حضور کو سارے نبیوں پہ سرداری دی اور ہر ادا کو معجزہ بنا دیا. اسی طرح اللہ نے غوث اعظم کو فیض مصطفیٰ سے
سارے ولیوں پہ سرداری عطا کی اور ہر ولی کو کسی کو کچھ کرامت ملی، کسی کو کچھ کرامت، کسی کو 2 کرامت، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 25، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، مگر جب حضرت عبدالقادر غوث پاک پیدا ہوئے تو رب نے غوث پاک کو 1 یا 2، 25 یا 50 کرامتیں نہیں دیا. میرے غوث کا اٹھنا کرامت، میرے غوث کا چلنا کرامت، میرے غوث کا کھانا کرامت، میرے غوث کا ماں کے بطن میں رہنا کرامت. غوث اعظم پیدا ہوئے تو کرامت، غوث پاک جنگلوں میں گئے تو کرامت، غوث کے گھر بچہ پیدا ہو تو کرامت. حد تو یہ ہے رب نے میرے غوث کے نام کو بھی کرامت بنا دیا. اللہ 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 اللہ. سرکار غوث پاک کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دی. بے شک سبحان ہمارا کام کیا ہے؟ خاموش محبت کرنا، غلامی کرنا. سرکار ہم آپ کے غلام ہیں آقا، غلاموں میں ہمارا نام لکھ لو سرکار. بولنا قادریت کے علاوہ کوئی دوسرا سلسلہ ہے ہی نہیں. قادری ہے تو پھر چشتی بھی ہے، قادری ہے نقشبندی بھی ہے، قادری ہے سہروردی بھی ہے، قادری ہے ساتھ میں جنیدی بھی ہے، قادری ہے بندہ نوازی بھی ہے، قادری ہے مداری بھی ہے، قادری ہے صابری بھی ہے، قادری ہے، سارے سلسلے ہیں. سرکار غوث پاک کو چھوڑ کے ہم اپنے سلسلوں کا ذکر کوئی کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سارے سلسلوں کو فیض غوث پاک کا ہے. غوث پاک کا فیض ہے، ہر سلسلے میں غوث پاک کا فیض ہے. اب دیکھو پیارے دوستو، میں آپ کو ایک اور لطیف بات عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان، ایسی عزت، ایسی رفعت والا بنایا، ایسے مقام و مرتبے والا بنایا کہ غوث پاک کے نام کو اللہ نے رد بلا بنا دیا. رد بلا بنا دیا. سرکار غوث الاعظم کا نام جس جگہ لے لیا جاتا ہے وہاں سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں، وہاں سے آفات اور رنج و علم ٹل جاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں بیماریاں، مصیبتوں، ٹینشنوں، جھگڑے، لفڑے، جٹھانی دیورانی، ادھر نہیں دیکھتا میں، سوری، جٹھانی دیورانی، ننن، بھاوت، ساس بہو. آپ تو پرانے ہو گئے رشتے، اب لیٹسٹ چل رہا اماں بیٹی کے جھگڑے. اماں بیٹی کے جھگڑے، تم بھیا کچھ چاہتے، تم نے کچھ چاہتے، یہ نیا چل رہا. لگمت. تم بڑی بہن کتا سونا ڈالے، میرے کتا ڈالے چنے. لگمت. یہ جھگڑے چل رہے ہیں گھروں میں. تو یہ سب فتنے، فساد، لپڑ کیوں آ گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں سے غوث پاک کا تذکرہ ختم کر دیا، غوث پاک کا ورد ختم کر دیا. پہلے گھروں میں غوث پاک کے 11 ناموں کا ورد ہوتا تھا، ختم غوثیہ ہوتی تھی. پہلے گھروں میں جو ہے سرکار غوث پاک کی فاتحہ ہوتی تھی، غوث پاک کے جو ہے اوراد و وظائف لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. سرکار غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے. وہ جدھر رہتا تھا نگاہ غوث اعظم اس پہ رہتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے پہلے 14 آدمی گھروں میں رہتے تھے، ایک آدمی کماتا تھا، سب کھاتے تھے. جب سے ہمارے گھروں سے غوث کا جھنڈا غائب ہو گیا، جب سے ہمارے گھروں سے 11ویں غائب ہو گئی، جب سے ہمارے گھروں سے اوراد و وظائف سے غوث اعظم غائب ہو گئے، جب سے ہمارے گھروں سے تعلیمات غوث اعظم غائب ہو گئے، شیطان ہمارے گھروں میں گھس گیا. شیطانیت، شرارت ہمارے گھروں میں آ گئی، ہمارے گھروں میں آ گئی شیطانیت. اس کے بعد ہمارے گھر فتنوں کا مرکز، عذاب کا مرکز، ذلت و ضلالت کا مرکز بن گئے. خدارا مسلمانوں، آج اگر تم یہاں آئے ہو تو آج کے جلسے سے یہ بات لے جاؤ کہ تمہیں اپنے گھروں میں غوث اعظم کی فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے، اس لیے ان کے اوراد کو پڑھنا ہے، ان کے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھنا ہے، اس لیے ان کے ناموں کا ورد کرنا ہے. کیونکہ جہاں غوث اعظم کا نام ہوتا ہے اللہ کی قسم وہاں بلائیں نہیں ہوتی ہے، وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی ہے، وہاں رنج و علم نہیں ہوتے ہیں. خدارا مسلمانوں، سرکار غوث اعظم سے محبت کرو، سبحان اللہ. محبت کرو. اب دیکھو، مرید غوث اعظم سے محبت کرتا نا، مرید غوث اعظم سے محبت کرتا یا جو بھی غوث پاک سے محبت کرتا،
بعض آپ بولیں گے میں مرید نہیں ہونا، ٹینشن نہ کرو، غوث پاک سے محبت کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا جو مرید ہوتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جب اس کا وقت اخیر ہوتا ہے، جب اس کی روح نکالی جانے والی ہوتی ہے، میں اس کے سرانے کھڑے ہو جاتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں خود اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، سبحان اللہ، میں خود اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، میرے مرید کو کلمہ میں پڑھاتا ہوں، اور اس وقت تک روح نکالنے نہیں دیتا جب تک میں کلمہ نہ پڑھا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو میں خود اپنی نگرانی میں روح نکلواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات اہل حدیثوں کو وہابیوں کو نہ سناؤ تم لوگ، انہیں غوث پاک کچھ نہیں مان رہا تو یہ کہاں سے مانتا مٹھی دول؟ نہیں، یہ تو وہ لوگ مانتے ہیں جو غوث پاک کو حیات میں مانتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو وہ مانتے ہیں جو خوابوں میں غوث اعظم کو دیکھتے ہیں، یہ تو وہ مانتے ہیں جن کو دن رات غوث اعظم اپنی عطا و نوازی سے جن کی نیا چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ تو دیکھو پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کی جب روح نکلتی ہے تو میری نگرانی میں نکلواتا ہوں، پھر اس کے بعد جب اس کو غسل دیا جاتا ہے میں کھڑے ہو کے اس کے غسل کے انتظام دیکھتا ہوں، پھر فرماتے اس کو کفن پہناتے میری نگرانی میں کرواتا ہوں، پھر اس کو خبر میں اترواتے ہیں، اس وقت بھی اس کے سرانے کھڑے رہتا ہوں، اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں، میں کھڑے ہو کر اس کو جواب دینے لگا تھا۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے اور اس کی قبر میں وہ آرام سے سوتا ہے تب میں اس کی قبر سے واپس ہوتا ہوں۔ ایسی نگرانی کرتے ہیں غوث پاک اپنے غلاموں کی، ایسی نگرانی کرتے ہیں غوث پاک، اتنا چاہتے غوث پاک غلاموں، اتنا چاہتے غوث پاک۔ مریدوں کو تنہا نہیں رہنے دیتے، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم۔ غوث پاک مریدوں کو تنہا ہی نہیں رہتے، تنہا رہنے نہیں، ہر وقت نگاہ کرم رکھتے۔ آپ غلام بنو نا جی، ذرا محبت تو کرو، چھوڑو نا یہ گٹکے، یہ سگریٹاں، یہ شراباں، یہ گانجے، یہ کرنے سے بزرگوں کی نظر ہمارے اوپر سے ہٹ جاتی۔ اب شراب پینے والوں پہ غوث پاک کی نظر پڑے گی، چچورے، نالائقاں، شرابیاں مار کر، پھر اس کے بعد دیکھے تو اچھا وہ شرابیوں کو دیکھا میں شراب پی کے جا کے وہ غوث پاک کا چھلا رہتا تھا، وہاں سوتا بٹے باز ہوا، جہاں غوث پاک کا جھنڈا لگا تو وہاں جا کے سوتا۔ چچورے، نالائق، تو غوث پاک کو بدنام کر رہا، تو میرے غوث پاک کو سمجھائش نہیں، تو اللہ نے میرے غوث پاک کو غوث العالمین بنایا، سارے عالموں کے غوث ہیں آپ۔ اللہ نے غوث پاک کو نہ صرف غوث العالمین بنایا، اللہ نے غوث پاک کو ایک اور شان عطا کی، آپ غوث السماوات والارض ہیں، آسمانوں میں بھی آپ کی غوثیت کا ڈنکا بجتا ہے، زمین میں بھی آپ کی غوثیت کا ڈنکا بجتا ہے۔ آج تک غوث اعظم کا ثانی پیدا ہی نہیں ہوا۔ غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جس کا جھنڈا، جس کا سکہ پوری کائنات میں چلتا ہے۔ ایک بات بتلا دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ غوث پاک سمجھ میں آئیں گے۔ اب دیکھو بعض اولیاء اللہ ہے کولار میں ہیں تو صرف کولار والوں کو معلوم ہے، وہی لوگ ان سے فیض لے رہے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں ہیں، وہاں کے لوگ ہی ان سے فیض لے رہے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ شہر کے لیے بنائے گئے، بعض اولیاء اللہ کا فیض پوری ریاست کے لیے، پوری ریاست کے لیے، پورا کرناٹکا اس ذات سے فیض اٹھا رہا ہے۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں پورا دکن ان سے فیض اٹھا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگ ان کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، ان تک ان کا فیض نہیں پہنچ رہا۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں پورا ملک ان کو جانتا، ان کا فیض پورے ملک کے لیے ہے۔ اب جیسے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں افغانستان کے کون سے بزرگ ہیں جن کا پوری افغانستان پہ فیض چل رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟
नेपाल के वो कौन से वली उल्लाह हैं जिनका फैज पूरे नेपाल को पहुंच रहा है, आपको नहीं मालूम है? तो बाज औलिया सिर्फ मुल्क के लिए, मुल्क का उनका फैज है, वो सारे इलाके की जिम्मेदारी अल्लाह ने उनके सुपुर्द किया है। फिर बाज औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं अरब में उनका फैज फैलता है, सरकार सैयद अहमद कबीर रिफाई। सुभान अल्लाह। बाज औलिया अल्लाह ऐसे है पूरे अजब में उनका फैज पहुंचता है, सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन। सुभान अल्लाह, सुभान। और अब उनकी बात आई, अल्लाह ने उनको ना किसी इलाके के लिए पैदा किया, ना वो सिर्फ गांव के हद तक है, ना शहर के हद तक, ना उनको अल्लाह ने सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी दी, ना सिर्फ अजम की दी, ना सिर्फ अरब की दी, अल्लाह ने उन्हें पूरी कायनात की जिम्मेदारी दी। जब उनको अल्लाह पैदा करता है तो वो कोई और नहीं, उस साहब का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी। सुभान अल्लाह। गौसे पाक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। कहीं को इतना ठंडा जा रहा माहौल, आप लोगों ने अच्छा पहली बार सुन रहे ना? हाँ, अपने पास सुन्नियों की मजलिसों में क्या होगा, उन्हें काफिर है, उन्हें सुले कुल्ली, उन्हें बद्दीन, उन्हें गुमराह है, उसकी मस्जिद को मत जाओ, उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, वो छल्ले वाले बाबा, ये चल रहा। हमारी मजलिसों में अब बुजुर्गों का जिक्र नहीं हो रहा, खाली हम लोग उसकी टांग खींच रहे, उसका हाथ खींच रहे, ज्यादा कमजोर दिखा तो पूरा नाड़ा खींच दे रहे। सुन्नियों की मजलिसें यही छोड़ गए, खाली गालियां देना, बुरा बोलना, इनकी टांग खींचना, सुन्नियों का मुर्दा निकाल देना, उनकी वो खानका भी बुरा बोलना, ये खानका भी बुरा बोलना, यही कामों में लगे हुए। बीच में कौन तो भी एक बगैर दाढ़ी वाला मिल गया तो पूरी मजलिस में उसका मुर्दा निकाल देना, हिस्सा खत्म हो गई तकरीर, चल रहा 25,000, अल्लाह हाफिज। हमारी मजलिसों में गौसे पाक का जिक्र नहीं हो रहा, जबकि हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, तुझसे दर, दर से सग, सग बोलते कुत्ते को बोलते सग, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत को ले। गौसे पाक के दर पे बैठने वाले कुत्तों से भी अगर निस्बत नसीब हो गई ना, अल्लाह की कसम हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। समझे ही नहीं दुनिया वाले गौसे पाक कौन है, गौसे पाक कहते किसको है, गौसे पाक शान क्या है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता गौसे पाक से मोहब्बत करो। गौसे पाक किसी मामूली जात का नाम नहीं है, अल्लाह ने आपको गौसुल आलमीन बनाया है, गौसुस समावाती वल अर्ज़ है। गौसे पाक का सिक्का जैसे इंसानों में चलता है, वैसे ही जिन्नात में भी आपका सिक्का है, फरिश्तों में भी आपका सिक्का है, फरिश्तों में भी गौसे पाक का सिक्का है, फरिश्तों में भी गौसे पाक की हुकूमत है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौसे पाक गौसुस समावाती वल अर्ज़ है। अल्लाह का वास्ता आप गौसे पाक से मोहब्बत कीजिए। साल में एक मरतबा गौसे पाक की 11वीं नहीं करना, हर महीने की 11 को 11वीं करना, हर महीने की चांद की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं करना। अपने मोहल्लों में गौसे पाक के नाम से फातिहा करिए, अपने 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 घरों में फातिहा कीजिए। नहीं खिला सकते दूसरों को तो खुद ही खा लो घर में बैठ के, मगर करो फातिहा गौसे पाक की। अपने घरों में गौसे पाक के 11 नाम है, उसका दस्तर बिछाओ, सब मिलके एक एक घर के पूरे लोग बैठना, 8, 10, 4, 6 जितने हैं सब मिलके बैठना, बैठ के गौसे पाक के 11 नामों को, एक एक नाम को 11-11 मरतबा पढ़ना, एक एक नाम को 11-11 मरतबा पढ़ना, 11 नामों को पढ़ना। उसके बाद दुआ करना गौसे पाक के वसीले से। अल्लाह की कसम मेरी बात है, ये बात अमल करके देखो, किसी घर में बच्ची बैठी हुई नजर नहीं आएगी,
کسی گھر میں بیمار پریشان نظر نہیں آئے گا، کسی گھر میں قرضہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی گھر کے اندر ٹینشن جھگڑے لفڑے تم کو ذلیل و خوار ہونے نہیں دیں گے، اس سے پہلے اللہ تمہارے مسئلوں کو حل فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سمجھے نہیں غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک اللہ اکبر کبیرہ، سرکار سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو عثمانی سلطنت چلی نہیں، یہ تم لوگ دیکھے تو وہ ارتغل میں چلا لے گئے، سالوں سال سینکڑوں سال حکومت کرے نا، سینکڑوں سال یہ جو حکومت کرے، یہ پوری حکومت کو، یہ پوری جو ہے سلطنت عثمانیہ کو غوث پاک کے بیٹے کی دعا نصیب ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ ایک نام سنیں، سلطان صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی نام سنیں؟ صلاح الدین کون ہے؟ بیت المقدس کو جو فتح کرے تھے، جوان صالح متقی پرہیزگار شخص تھے، ایسے پرہیزگار، ایسے متقی، ایسے صالح، ایسے جنگجو کہ آپ نے یہودیوں کو تلوے چٹا دیے تھے، بیت المقدس پہ فتح حاصل کی تھی۔ معلوم ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے قافلے میں غوث پاک کے مریدین ان کے ساتھ شامل تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جب آگے بڑھتے تھے تو غوث پاک کا نام لے کے آگے بڑھتے تھے، ان کے قافلوں میں نعرے لگتے تھے، نعرے غوث یا غوث کہہ کے وہ آگے بڑھتے تھے۔ نام غوث اعظم کی برکت نے ان کو کامیابی عطا کی تھی۔ آج ہم یہ کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آقا غوث پاک کا نام لینا چھوڑ دیا، ان کے تذکرے چھوڑ دیا۔ اب سنو پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ سرکار محی الدین ابن عربی یہ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، ان کی دعاؤں سے یہ سلطنت عثمانیہ چلی، سینکڑوں سال چلی۔ سرکار محی الدین ابن عربی کون ہے؟ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ جسمانی بیٹا وہ ہوتا ہے جو ان کے گھر میں پیدا ہو، روحانی بیٹا کیا ہے؟ تو فرمایا گیا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بزرگ بیٹھتے تھے، ان کا نام تھا حضرت محمد عربی۔ کیا نام تھا؟ عربی نام تھا۔ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں، مجلس میں، خانقاہ میں غوث پاک کے روبرو بیٹھتے تھے اور ہمیشہ غوث پاک کی نصیحتیں سنتے تھے، غوث پاک کے ساتھ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن غوث پاک نے ان کو دیکھا، ان کا چہرہ بالکل آثار بالکل جو ہے مایوسی کے چہرے پر چھائے ہوئے، اور یہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، ان کو کسی کی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا اے عربی کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ بولے سرکار میری شادی ہوئی سالوں سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی، مگر میں اللہ کی اس مرضی پر راضی ہوں۔ اللہ کی مرضی دیا تو خوش، نہیں دیا تو بھی خوش ہوں، مگر ابھی راستے سے آ رہا تھا، چند بچے میدان میں کھیل رہے تھے، ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی، کاش کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ وہ خواہش نے میرے چہرے کو اس آثار میں مبتلا کر دیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کو خواہش اولاد کی؟ بولے ہاں مجھے خواہش اولاد کی۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا آپ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی پشت سے حضرت غوث پاک کی پشت کو لگائی۔ غوث پاک نے دعا کی اے اللہ اب میری صلب سے جو بیٹا آنے والا ہے اے اللہ وہ ان کے پاس منتقل فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ وہ ان میں منتقل کر دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عربی کو بیٹا عطا کیا۔ حضرت عربی کے گھر بیٹا پیدا ہوا چند مہینوں بعد، تو آپ نے غوث پاک کی نسبت سے اس بچے کا نام محی الدین رکھا، سبحان اللہ سبحان اور وہ دنیا میں چل کے مشہور ہوئے محی الدین ابن عربی۔ ان کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے درجے کے شیخ، اولیاء اللہ کے امام ہوئے، غوث پاک کے روحانی بیٹے اولیاء اللہ کے امام بنے، اتنے بڑے امام کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سلوک طے کر کے لوگ ولایت کی منزلوں تک سبحان پہنچے، اللہ سبحان ایسے بڑے امام بنے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ تو وہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، ایک دن کیا کرے اپنے گھر میں بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد
مراقبہ کریں. مراقبہ کس کا کر رہے ہیں؟ مراقبہ کر کے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب ولیوں کو کیا مقام اپنے پاس عطا کیا. فلاں ولی ہے، اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے. شہاب الدین عمر سہروردی، ان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے. دیکھنے لگے سرکار جنید بغدادی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. سرکار سری سقطی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. دیکھنے لگے خواجہ معین الدین چشتی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. کیا منصب پہ فائز ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. کئی بزرگوں کے مقام و مراتب دیکھے. اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں اپنے غوث پاک کا مقام دیکھوں. میں اپنے غوث پاک کا مقام دیکھوں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. تو سرکار محی الدین ابن عربی، میں کوئی 14ویں صدی کے مولانا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی 14ویں صدی کے ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں. غوث پاک کے روحانی بیٹے جو غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے، وہ غوث پاک کا مقام دیکھنا چاہ رہے ہیں. مراقبہ کرے. ایک مراقبہ ہو گیا، غوث اعظم کا مقام ولایت نظر نہیں آیا. دوسرا مقام مراقبہ ہوا، نظر نہیں آیا. تیسری بار کرے، مقام ولایت غوث پاک کا نظر نہیں آیا. 17 مرتبہ مراقبہ کرے، غوث اعظم کا مقام ولایت نظر نہیں آیا. بڑے تعجب میں پڑ گئے، پریشان حال ہو گئے. بھئی یہ ہو کیا رہا ہے؟ غوث اعظم کا مقام نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے ٹیک لگائے بیٹھے، آنکھ لگی. کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے، لا کر فرمائے بیٹا محی الدین، آپ ہمارا مقام ولایت نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بیٹے آپ کی ولایت کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے اس سے کروڑوں منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، جشن غوث الورا، خطیب ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. غوث پاک سبحان اللہ. کا بیٹا غوث پاک کی دعا سے پیدا ہونے والا فرد عظیم، شیخ اکبر، ولیوں کا امام، میرے غوث پاک کے مقام ولایت کا مشاہدہ نہیں کر سکا. اب کئی لوگ اپنے چچا کو، پھپا کو، ماموں کو، ارے میاں اس زمانے کے غوث ہیں لوگ، اللہ کی لعنت دیوانوں میں. اور بعض لوگ کیا بول رہے ہیں، ہمارے پیر کا چہرہ دیکھے تو غوث پاک یاد آتے ہیں. چچورے تیرا پیر نہ ان کی اولاد سے ہے نہ ان کی نسل سے ہے، اس کو دیکھا تو انہوں کو یاد آتے رہتے رہے. عظمت گرا رہے بھائی. دیکھو بڑے آدمی کو جب تم چھوٹے لوگوں کے ساتھ گنتے نا تو بڑے کا مرتبہ کم ہو جاتا، بڑے کا مرتبہ کم ہو جاتا. تو یہاں بھی ہمارے یہ چچورے لوگ اپنے پیر کو دولہا بنانے کے خاطر غوث پاک کو نیچے لے کے آ رہے ہیں. ارے تیرا پیر اگر غوث پاک کا نام لینے والا بن گیا، تیرے پیر کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑی عظمت کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے. تو کہاں یہ کہہ رہا ہے میرے پیر کا چہرہ غوث اعظم کے جیسا ہے، میرے پیر کا چہرہ ان کے جا رہے. کون ہے غوث اعظم؟ سرکار غوث اعظم اس ذات کا نام ہے کہ پیارے دوستو، سرکار غوث اعظم اپنی بارگاہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنی خانقاہ میں، ایک شخص روتا ہوا آیا، بیٹا، ایک شخص کا بیٹا روتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا اے غوث پاک، اے غوث پاک نظر کرم کر دیجئے، نظر کرم کر دیجئے. پوچھنے لگے میں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے خیلولہ کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہے، آپ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، دوزخ میں ہے. چند مہینوں پہلے ان کا انتقال ہوا، اب وہ دوزخ میں ہے. میں نے ان کو عذاب میں دیکھا تو کہا بابا آپ کی حالت اتنی کٹھن، اتنی سخت کیوں ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اتنا شدید عذاب کیوں ہے؟ بولے بیٹے یہ سب باتیں بعد میں کر، پہلے جا عبد القادر سے میرے لیے دعا کرا لے، حضرت عبد القادر سے میرے لیے دعا کرا دے. وہ بیٹا دوڑتا ہوا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر غوث پاک سے روتے ہوئے گزارش کی. غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کے باپ کو دوزخ سے نجات دے دے.
دعا ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، وہ گھر کو گیا، جا کے رات میں سویا تو پھر خواب میں دیکھ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے تیرا شکریہ، تو نے میرے لیے دعا کرا دی، اللہ نے مجھے دوزخ کے عذاب سے بری کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مجھے خبر کے عذاب سے بری کر دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے، کون ہے غوث پاک؟ وہ ہے غوث پاک جن کی زبان ہلتی ہے تو قدرت، اللہ اپنی قدرت کو تبدیل کر دیتا ہے. ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب 7 سال کی تھی تو ایک خاتون روتے ہوئے گزر رہی تھی. ایک خاتون راستے سے میدان، غوث پاک میدان میں ایک بال لے کے کھیل رہے، اچھال رہے پکڑ رہے اچھال رہے. بہجت الاسرار میں روایت موجود ہے، ایسے اچھال رہے پکڑ رہے اچھال رہے پکڑ رہے. تو ایک خاتون بڑھیا روتے ہوئے جا رہی ہے. غوث پاک کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال کی ہے. بولیے کتنی ہے؟ 7 سال کی. سرکار غوث پاک نے اس بڑھیا کا رونا نہ دیکھ سکے. رحمت للعالمین کے بیٹے کو تکلیف ہوئی، نواسے کو تکلیف ہوئی. سرکار غوث پاک نے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹے تو بچہ ہے، تو میرے رونے کا مسئلہ نہیں سمجھ سکا، مائی بتا تو دے کیوں رو رہی ہے. تو بولے بیٹے تو نہیں سمجھ سکے گا، تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم تھا یہ غوث پاک ہے. بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے. تو کہا بیٹے یہ جو خاتون میرے ساتھ کھڑی ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میری بہو ہے. اس کی شادی میرے لڑکے سے ہوئی چند سال ہو گئے، لیکن آج تک سالوں گزر گئے، کوئی اولاد ان کو نہیں ہوئی. میں طبیبوں حکیموں کے پاس علاج کرا کرا کے تھک گئی. میں نے چاہا کہ فلاں بزرگ سے مسئلہ تو دریافت کر لوں، آخر ہے کیا بات، کیوں اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے جب بزرگ کی بارگاہ میں گئی، فلاں بزرگ جو اس دور میں ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے، ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے اس دور میں، تو ان کے پاس گئی تو ان سے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کے کہا کہ میرے بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میں کبھی دادی نہیں بن سکوں گی، اسی لیے میں رو رہی ہوں. تو بولے مائی اتنی سی بات کے لیے روتی ہے؟ آپ کے میرے مسئلے بھی غوث پاک کے لیے اتنی سی بات ہی ہے نہیں. شرط ہے تعلق کو مضبوط رکھنا، تعلق کو مضبوط رکھنا. بھائی جڑے ہوئے رہنا بزرگوں سے، بزرگوں سے تعلق مضبوط رکھنا. یہ سب چچورے لوگ ہم لوگ آج کل کیا جب تم بزرگوں کی قدم بوسیاں چھوڑ دیے، اللہ تمہیں غیروں کی چوکھٹ پہ ڈال دیا. خالی تلوے چاٹ رہے. ایک مسئلہ بھی اللہ موری سیدھی نہیں کرا سک رہے پورے مسلمانوں کی موری. صحیح بول رہا ہوں؟ تم غلط بول رہے بلکہ بولے تم پھر بولتا ہی نہیں، کیونکہ میں غلط بول رہا ہوں بلکہ سعودی عرب والے نہیں بول سکے، تم کیسا بول سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ایک موری صحیح نہیں کرا سے خالی تلوے صاحب صاحب آ رہے بچہ یہ حجہ صاحب آ رہے محلے کئی کو چاٹ رہا رے، کئی کو تلوے چاٹ رہا. انہیں تو کچھ بھی دینے والا نہیں ہے. اس کے پیچھے اتنی غلامی کرنے کے بجائے غوث پاک کی غلامی کرنا، تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. نہیں 5 سال کے بعد پھر دوسرا چینج کتوں کی چاٹتا. کتوں کے تلوے چاٹتا پیارے. وہی کپڑے پہننا اچھا، پٹے ڈالنا کہیں بھی بڑے بھائی. تم مومن ہے جی، تم مومن ہے جی، تم مومن ہے مومن، تم رسول اللہ کی امت ہو. یہ کائنات، یہ دنیا تمہارے قدموں کے نیچے. اللہ نے تمہیں خیر امت بنا کے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں خیر امت بنا رہے. تم وہ قوم ہو جو رب ذوالجلال کو سجدہ کرتے ہو. تم وہ قوم ہو جو خدا کے سامنے جھکنے والی، رکوع کرنے والی قوم ہو. دروں پہ ان کے مت جاؤ میرے بھائی، مت جاؤ میرے بھائی، مت جاؤ میرے بھائی.
آؤ در مصطفیٰ پہ آؤ، سبحان در مصطفیٰ پہ آؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان اللہ سبحان اللہ. در مصطفیٰ پہ آؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. خدا آؤ. اچھا کعبہ بنے اللہ تعالیٰ کعبہ بنے، تم سے گناہ ہو گئے نا، آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. تم سے خطائیں ہو گئی نا، آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس. تم مجبور ہو گئے ہو، لاچار ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، غم زدہ ہو، ٹینشن میں ہو، مصائب میں ہو، آلام میں ہو، ڈپریشن میں ہو، آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. کیونکہ میرے بندو جب تو میرے مصطفیٰ کے پاس آئے گا نا، میں تجھے نہیں دیکھوں گا، میرے حبیب کو دیکھتا جاؤں گا، تجھ کو عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کو دیکھتا جاؤں گا، تیری جھولی بھرتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. آؤ جی، آقاؤں کے پاس آؤ، سرکاروں کے پاس آؤ میرے بھائی. بڑوں کا دامن تھامو، تم بڑے لوگ ہو، تمہارا مرتبہ اشرف المخلوقات ہے. اتنا نیچے نہ گر جاؤ، نہیں اتنا نیچے نہیں گرنا بھائی. جوتیاں اٹھا رہے جی، جوتیاں. تم مومن کلمہ پڑھنے والے تم غیروں کی جوتیاں اٹھا. صاحب میرے پاس ہے آپ کی جوتیاں. اللہ، اتنا نیچے مت گرو مسلمانوں، اتنا نیچے مت گرو یار. اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری بے غیرت حرکتوں کو دیکھ کے. تم مومن ہو، تم رب کو سجدہ کرنے والے ہو، تمہیں کسی اور کے سامنے سلامیاں پیش نہیں کرنا. تم سبحان ربی الاعلی، تم اپنے رب کی الوہیت کو بیان کرنے والے، رب کی عظمت کے ترانے پڑھنے والے ہو. مسلمانوں یہ سب تمہارے در پہ آنے والے ہیں. تم کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اگر کسی کے در پہ جانا ہے تو آؤ اجمیر والے آقا کے در پہ آؤ. آؤ حضرت قطب المدار کے در پہ آ جاؤ. آؤ سرکار شیخ سراج الدین جنیدی کے در پہ آؤ. آؤ حضرت بندہ نواز کے در پہ آؤ. ارے اگر کسی کے در پہ جانا ہے تو آؤ حضرت توکل مستان کے دربار پہ. یہ در تمہارے لیے رب نے بنایا، اور یہیں سے ساری حکومتوں کی خیرات بڑھتی ہے، عہدوں کی خیرات بڑھتی ہے، منصبوں کی خیرات بڑھتی ہے. یہیں سے ساری نعمتوں کی تقسیم ہوتی ہے. الغرض سرکار غوث پاک نے کہا مائی اتنے کے لیے روتی ہے؟ بولے بیٹا تیرے لیے مسئلہ اتنا ہی سیکھ رہا. میرے بچے وہ سلسلہ نسب جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے وہ میرے بیٹے پہ آ کے رک گیا. آپ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہوں گی تو ختم، میرا نسب ختم ہو گیا. کیونکہ مجھے ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا، اب اس کو بھی اولاد دے گی تو نسب ختم. تو بولے مائی پریشان مت ہو، رو مت، پریشان مت ہو. 7 سال کے فرما رہے مائی جا، اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا. وہ رونے والی بڑھیا مسکرانا شروع کر دی، کیونکہ ایک چھوٹی عمر کے بچے سے میٹھے میٹھے باتیں سن رہی کہ اچھے باتیں کر رہا تھی اماں بچہ بول کے مسکراتے چلے گئے، مسکراتے چلے گئے. اب ہوا کیا، گئے سو دوسرے مہینے میں گڈ نیوز. بزرگوں کو پکڑ کر ہے تو وہ ٹیوب سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں آج کل نئے چل رہے ٹیوب کے بچے کہتے. ارے تو مومن ہے رے، تیرے اندر ٹیوب اللہ پہلے سے رکھ کے پیدا کرا، دوسرے ٹیوبا نکو دیکھ کرے. مومن ہے تو مومن. ٹیوب کے بچے کہتے ہیں نئے چھو کون سی ٹیوب کی کیا ہے کہ اللہ کچھ معلوم ہے. وہ اللہ دشمن کو بھی وہ ٹیوب کے بچوں کی نوبت نہ آنے دے.
بزرگوں کو چھوڑ دیے تو یہ سب کام ہوتے، ٹیوباں ڈال لینا پڑتا، نلیاں ڈال لینا پڑتا، نئے گولیاں کھانا پڑتا، کھانا کھاتے اتنا بڑا ڈبہ سامنے لے کے بیٹھنا پڑتا، یہ شوگر کی، یہ بی پی کی، یہ تھائرائڈ کی، یہ بیک پین کی، یہ نی پین کی، یہ پیشاب نہیں آنے کی، یہ خون پتلا ہونے کی۔ بزرگوں کو چھوڑے تو ڈبے پکڑنا پڑتا، کٹورے پکڑنا پڑتا، پھینک کے پکڑ کے وہ بزرگوں کو اللہ والوں کی دعائیں لیتے رہو۔ ہمارے سرکار تاج الدین جنیدی قبلہ کے پاس ایک کینسر کی مریض آئی، اور ہمارے سرکار تو عورتوں سے ملتے نہیں تھے، عورتوں سے ملتے نہیں تھے نا، سرکار بہت جو ہے حیا کا انتظام فرماتے تھے، ملتے نہیں تھے، تو وہ بیچاری سما خانے میں ٹھہر کے ہمارے سرکار کو گھور کے دیکھتی تھی، روزانہ وضو کرتے رہتے، وہ گھور کے دیکھنے میں اس کی کینسر کا مرض ختم ہو گیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ غوث پاک کی نگاہ کرم کا یہ عالم ہے، تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اللہ کے بزرگوں سے جڑو تھی، آپ جڑ کے تو رو نا بھائی، آپ جڑ رہے نہیں، آپ کرامت دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اب ہوا کیا؟ غوث پاک نے دعا کی، کہہ دیا اے مائی جا اللہ تجھ کو 11 پوترے دیں گے، کہہ دیا، بس زبان سے کہہ دیا، وہ گزاری بھی، عورت ہنستے مسکراتے چلے گئے۔ اب ہوا کیا پیارے دوستو، دوسرے مہینے میں گڈ نیوز، اب وہ خاتون پھر بھاگی، دوڑی وہ میدان میں آئی، آگے لوگوں کو کچھ نہیں، یہاں پہ ایک بچہ 1 مہینہ پہلے ملا تھا، وہ ایسا گورا بچہ تھا، نام کیا، وہ نام نہیں معلوم، کچھ نہیں بھائی، کس کا بیٹا، وہ بھی نہیں معلوم، وہ بال لے کے کھیل رہا تھا، بولے اے مائی ایسے گورے بچے یہاں گلی میں پھرتے ہیں، ٹوٹا یہاں سے بول کے بڑھا دیا، چلے گئی، 1 سال ہوا 1 پوترا، دوسرے سال میں دوسرا پوترا، 11 سال میں 11 پوترے میدان میں کھیلنے لگے۔ ادھر سرکار غوث پاک اپنی ولایت کا جب اعلان کیے، پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو اب ہوا کیا، وہ خاتون کو پتا چلا کہ وہ اعلان کرنے والا جوان سال نوجوان ہے، تو وہ خاتون سمجھ گئی کہ وہی بچہ ہے جو 11 سال پہلے ملا تو بچپن کی عمر تھی، آج یہ جوانی میں ہے، دوڑی بھاگی سرکار غوث پاک کے پاس آئی، سرکار غوث العظمین کے قدموں میں گری، غوث پاک چہرہ پھیر لیے، وہ پریشان ہو گئی، بولے اے غوث اللہ کا واسطہ چہرہ مت پھیرو، میں آپ کو ستانے نہیں آئی ہوں، بس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، بس بتلا دو۔ غوث پاک نے چہرہ کیوں پھیرا؟ کیونکہ بولے پہچان لے گی تو پکڑ لے گی، جو علاج طبیبوں کا نہیں ہو سکا، حکیموں کا نہیں ہو سکا، لوہے محفوظ پہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اور میں نے کہہ دیا اس کے پاس 11 پوترے آ گئے، اب پکڑ لے گی۔ سرکار غوث پاک سے کہنے لگے اے غوث بس ایک مسئلہ، اے عبد القادر ایک مسئلہ۔ بولے جی مائی بولیے۔ دیکھو میں جو بزرگ کا نجات کی آئی، انہوں لوہے محفوظ پڑھ کے بولے، اور اللہ کی قسم میرا ایمان ہے انہوں سچ بولے، لوہے محفوظ پہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی، اور تم نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے، تو 11 پوترے میرے پاس اب ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحیح ہوا تو ایک غلط ہوتا، یہ دونوں صحیح ایک جگہ کیسا جمع ہو گئے؟ انہوں بھی صحیح ہے تم بھی صحیح ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں بولے اولاد نہیں ہے، صحیح ہے، تم بولے 11 پوترے ہوں گے، صحیح ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پھر تھے تو انہوں کہیں کو نہیں بولے، اگر نہیں ہے تو پھر ہے بلکہ تم بولے ہوئے کیسا؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا مائی سن لے، جب تو نے اس بزرگ سے تو نے مراقبہ کروایا لوہے محفوظ، انہوں نے دیکھ کے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک تیرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لوہے محفوظ میں کوئی اولاد لکھی نہیں تھی، لیکن مائی جب میں نے کہا 11 پوترے ہوں گے،
میرے رب کو وہ میرے کلمات اتنے پسند آئے، رب نے اعلان کیا فرشتوں لوح محفوظ پر لکھ دو، کیونکہ میرے عبد القادر نے کہہ دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، خطیب ہندوستان حضور شیخ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اب اگر کوئی تمہیں کل سے پوچھے کہ نقشبندی صاحب کا بیان سن کے تم نے ہر مہینہ 11ویں شروع کر دیا، غوث پاک کی اوراق گھروں میں شروع کر دیے، غوث پاک کا تذکرہ شروع کر دیا، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دینا، یہ غوث کا تذکرہ، یہ غوث کی فاتحہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، غوث پاک کے دیوانے بنو دوست، چاہو غوث پاک سے، محبت کرو غوث پاک، واری جاؤں صدقے جاؤں بنو غوث پاک سے۔ غوث پاک اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ غوث پاک خود کہتے ہیں میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، تو اگر وہ سو رہا ہو، نیند کی غفلت سے اس کی تہبند ہٹ جاتی ہے، تو میں مشرق میں بیٹھ کے اس کی تہبند کو سیدھا کر دیتا ہوں۔ یہ بتلانے کا مطلب کیا ہے؟ بتلانے کا مطلب یہ ہے میرا مرید نیند کی وجہ سے اپنے حالات سے غافل تو ہو سکتا ہے، مگر میں اپنے مرید سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مرید پر ہر وقت نظر رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا سنو، آج ہم لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، کوئی ہمارے پر جو ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے، کوئی ہماری زمینوں کو ہڑپ رہا ہے، کوئی ہمارے گھروں کو ہڑپ لے رہا ہے، کوئی ہمارے جو ہے کاروبار کے ساتھ جو ہے شرارت کر رہا ہے، لیمبیاں کاٹ کے ڈال دیا، کوئی گلاویں کاٹ کے ڈال دیا، کوئی جادو کرا دیا، کیا کیا ٹینشن ہے؟ نہیں، کوئی تو وارننگ دے دیا، آج کرا مرڈر، ایسے ایسے حرکتیں ہو رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی میرے مرید کو ستائے گا، میرے مرید کو اذیت پہنچا دے گا، سن لے، میں نے کمان میں تیر لگا کے کھینچ دیا، جو میرے مرید کو ستائے گا اس پہ وہ تیر چھوڑ دوں گا۔ ایسی طرفداری کرتے ہیں غوث پاک اپنے مریدوں کی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ آؤ یار، اللہ کا واسطہ میرے بھائی، اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں کولار میں عاشقان رسول جمع ہو گئے۔ میرے بھائی کتنی بری بات ہے، ہمارے میں سے کئی مسلمان اس میں جن کو طہارت سے رہنا نصیب نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھ رہے میرے بھائی، وضو سے نہیں رہ رہے میرے بھائی، زمانہ ہو گیا قرآن کی تلاوت نہیں کرے، زمانہ ہو گیا مسلسل تسبیح کا ورد نہیں کرے، زمانہ ہو گیا اللہ کا ذکر نہیں کرے، زمانہ ہو گیا تعلق ہی نہیں ہے میرے بھائی ہم لوگوں کو، بس ہم لوگ من مانی منا راجم مستی کی زندگی گزار رہے، شیطانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہماری راتی عیاشی میں، ہمارے دن عیاشی میں بزرگوں سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، شیطانیت کے راستے پہ ہم چلے گئے، اللہ والوں سے ہماری نسبتیں کمزور ہو گئی۔ ایک طرف وہ بے وقوف نالائق بد عقیدے ہمارے کو جو ہے بزرگوں سے توڑنے کی چکر میں لگے ہوئے، دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ بزرگوں کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اللہ والوں کی باتیں سننے تیار نہیں ہے، تعلیمات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے میرے بھائی، یہ کون سی زندگی گزار رہے مسلمانوں، یہ کیا زندگی ہے یار؟ اگر اسی حال میں مر گئے نا میرے بھائی، اللہ کی قسم کوئی ہم کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ ہم رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مر رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ جو ہے رشتے توڑ کے مر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کے مر رہے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی یہ زندگی؟ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ نمازیں پڑھو، طہارت سے رہو، عبادت کرو، ذکر کرو، وظائف پڑھو، غوث پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، رسول اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔
اور پھر یہ بے عملیاں، یہ شیطانیت الگ ہی ہے بولے تو اب ایک نیا فتنہ شروع ہوا مسلمانوں میں. وہ تھوڑے لوگ مل کے کیا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت حد سے زیادہ بیان کر رہے ہیں. کئی کتا بیان کر رہے ہیں تو اہل بیت کی عظمت کو کم کرنے کا تھے، نعوذ باللہ. اور بعض شیاطین اتنے خطرناک ہیں، کیا کر رہے ہیں معلوم، صحابہ کرام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بولے ہم ان کو صحابی نہیں مانتے، ہم ان کو صحابی نہیں، ایسا کرے. تو کون رے چندی چور بولنے والا؟ تیرے کو اتنی بڑی زبان آئی کہاں سے؟ ہم 40-45 سال، میں عمر 45 سال ہے، 10 سال 11 سال کی عمر میں مدرسے گیا. 35 سال سے علماء کی صحبت میں رہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے فضلاء، ایسے لوگوں کی صحبت میں ہم رہے. ہم کبھی اپنی زندگی میں ٹینشن سنے ہی نہیں. حضرت امیر معاویہ، مولا کائنات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ ان کا وہ ہے. یہ آپ باہر نکلے تو مارکیٹ میں چبوترے پہ بیٹھ کے منہ میں گٹکا لاؤ، حضرت علی کے سامنے معاویہ. ڈارلنگ اتنی خطرناک ہو گئی. تیرے کو طہارت کے ڈھیلے سکھانے نہیں آتا تو حضرت امیر معاویہ کو تو کیا پہچانتا، مولا کائنات کو تو کیا پہچانتا رہے. تیرے کو نماز کے واجبات نہیں معلوم ہے چندی، تیرے کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، تو بڑے بڑے آقاؤں کے بارے میں بات کرتا. کس کا کیا مرتبہ ہے اپن قیامت میں دیکھ لیں گے. تھوڑے دن انتظار کرو، چٹی اٹھنے کی والی ہے، اس کے بعد پھر قیامت بننے والی ہے. وہاں دیکھ لیں گے مولا کائنات کا مقام کیا ہے، حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے، حضرت عمر کا مقام کیا ہے، صحابیت کی شان کیا ہے، کون کیا درجے کے، کون کیا. اپن لوگ اتنے بڑے بڑے جھگڑوں میں نہیں جانا میرے بھائی، آخرت برباد ہوتی ہے، آخرت برباد. یہ دیکھو ہمارے سراج بابا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت قبلہ سرکار شیخ تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ کی کرامت ہے. ہمارے کئی بزرگوں کو دیکھا میں، بزرگ کا انتقال ہوگا تو پھر بزرگ کی جگہ خالی ہو گئی، وہ جگہ سنبھالنے والے ہے ہی نہیں کوئی بھی، ختم. بزرگ کا وصال ساتھ میں بزرگی کا بھی وصال، بزرگ کا انتقال ساتھ میں ان کے ساتھ ولایت کا بھی انتقال ہوگا. وہ جگہ، وہ مسند خالی پڑ گئی، خالی اب ایکٹنگ چل گئی. مگر ہمارے حضرت قبلہ جائے دنیا سے مگر اپنی جگہ پہ اپنے جیسا چھوڑ کے گئے. ہمارے سراج بابا اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ مکمل تعلیمات پہ عمل کرتے، اتنے جو ہے کام کر رہے ہیں دین کی خدمت. حجرہ درود بنائے، لنگر خانے کا نظام جاری رکھے ہوئے، مدرسے کا نظام جاری رکھے ہوئے، درس فقہ کا نظام، درس مثنوی کا نظام جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے خانقاہ کا، بارگاہ شریف کا، شیخ دکن کا پورے معمولات، پورے مراسم، پورے حقوق ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل. پھر ماشاءاللہ غوث پاک سرکار کے 11 روزہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے عرسوں کے پروگرام ساری. پھر کولار کو بھی آ رہے ہیں لوگ، یہاں کے ذکر کرا رہے ہیں، بنگلور جا کے ذکر کرا رہے ہیں، وہ گاؤں کو جا کے ذکر کرا رہے ہیں، وہ گاؤں. اتنا سب کر رہے نا. اتنا سوب ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا، آپ کو بغداد شریف پرسوں بلا کے خلافت دی. حالانکہ آپ کو وہ خلافت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس خود آپ کے باپ دادا کی نعمت ہے. سبحان اللہ. ایکسٹرا نعمت کی ضرورت بھی نہیں، ایکسٹرا نعمت کی ضرورت نہیں. ہم خود الحمدللہ پانی کا گھڑا لے کے بیٹھے ہوئے، ہمارے کو دوسرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مگر دے دیے، نعمت ہے بزرگوں کی، آپ قبول بھی کر لیا الحمدللہ. تو ہوا کیا، وہاں نعمت دیتے دیتے ان لوگوں نے کیا کرے، ایک شجرا بھی دیے سراج بابا کو. سراج بابا کو شجرا کیا دیے، اس کے اندر جو ہے آپ کا جو نسب ہے نا، آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، سرکار جنید بغدادی کے والد کا نام یہ ہے، پھر ان کے والد کا نام یہ ہے، پھر ان کے والد کا نام، پھر ان کے والد کا نام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم. سبحان اللہ. پھر امام موسیٰ کاظم سے وہ سلسلہ چلتے ہوئے امام حسین ان کے والد، پھر ان کے والد مولا علی، پھر ان کے حساب سے آپ سادات اکرام میں سے ہے بول کے یہ آپ نے دیے. بغداد والے نکال کے دیے شجرا، حسب نسب نام، ان لوگ نکال کے دیے نسب نام. آپ سید ہے بول کے. آج ہماری ڈسکس ہوئی، سراج بابا کو بولا بھائی ماشاءاللہ پھر ہے تو بسم اللہ. نہیں بھائی
اب تک ہمارے بزرگاں لکھے نہیں. ہم لکھ کے جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو بھئی ایک نیا کام شروع کرے سید لکھ لے رہے نام کے ساتھ, ایک نئے نئے فتنے ٹینشن ہوں گے. جو آپ ہے وہ لکھ لینے کو کہاں فتنے ہوتے کی بول کے نہیں لکھ رہے. یہ بہت جب خوف خدا دل میں آ جاتا نا تو ایسا احتیاط پیدا ہو جاتا. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, وضو نہیں, طہارت نہیں, نماز نہیں, عبادت نہیں, تلاوت نہیں. انہوں کون, انہوں کا وہ صحابی کیسے, ارے وہ صحابی ایسا کرے گا کہ وہ صحابی ویسا کرے گا. غارت ہو جاتا ایمان, غارت 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 ہو جاتا. اللہ کی قسم میری بات سن لو, کل خبر میں خدا کے عذاب میں, آخرت میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے تم احمد نقشبندی کی بات سنو, بزرگوں کے اوپر زبان درازی مت کرو, خاموش بیٹھو. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے, اللہ کی قسم بے ادبی اللہ کو گوارا نہیں ہے. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ فرمائے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ایک ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا. وہ تیار ہو جائے میں جنگ کروں. اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے جنگ کروں. حدیث قدسی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اجی یہ تو ولی کی گستاخی پہ اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے, اور ہمارے چچورے بچے صحابی کی گستاخی کر رہے ہیں, اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں. کوئی صحابہ کا مرتبہ اس لیے بڑھا رہا تھا کہ اہل بیت کی عظمت گھٹ جائے. اللہ کی لعنت ہے اگر تو اہل بیت کے مرتبے کو گھٹانا چاہ رہا تو اپنی امی کو جا کے پوچھ تو کس کا بیٹا ہے. اگر تو صحابہ کی بے ادبی کر رہا سن لے, رسول اللہ کی شفاعت تجھ کو نصیب نہیں. ہمارا کام بے ادبیاں کرنا نہیں ہے, ہمارا کام خاموش آمنا صدقنا. اسی لیے بول رہے ہیں یہ فتنوں کا دور, انتشار کا دور, جھگڑوں کا دور, اختلاف کا دور, ضلالت کا, شرارت کا دور ہے. ایسے دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیر کامل کو پکڑ لینا. پیر کامل کو پکڑ لے کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو اپنی نئیاں بچ جاتی, اپنا بیڑا آسانی سے پار ہو جاتا. سمجھ رہے نا میرے بھائی, میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں آپ, بے ادبیاں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم جی, آپ کو اپنے باپ کے بارے میں نہیں معلوم, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تمہیں کیا معلوم, آپ کو اپنے دادا کے بارے میں نہیں معلوم, آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم. میرے بھائیوں ہمارا کام ہے خاموش صدقنا عمل. ارے بڑے بھائی آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں, یہ جو فتنہ ہے نا, یہ اہل بیت کا, صحابہ کا, یہ جو ٹینشنوں کا جو فتنہ چلانا, یہ پاکستان سے نکلا. کہاں سے نکلا بولو, زور سے بولو, پاکستان. یہ پاکستان یہاں ویڈیو بنا 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 کے ہمارے پاس بھیجتے جاتے ہیں اور ہمارے ہالے میں چمکے پڑتے. چچورے بس یہ فتنے. آپ کو اور ایک بات بتلا دیتا ہوں, سن لو کان کھول کے. حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سبحان اللہ ہے نا, ہے نا, انہوں ایک شعر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں لکھے, نہیں لکھے, ایک شعر بھی نہیں لکھے. مگر پوری زندگی میں کبھی حضرت امیر معاویہ کا نام بے ادبی سے بھی نہیں لیے. صحابیت کے مرتبے کا لحاظ بھی رکھے اور خاندان نبوت کے تقدس کو برقرار بھی رکھے. ہمارے بزرگ ہم کو کیا سکھائے کہ تم سب کا ادب کرو. تم خدا ہے کا فیصلہ کرنے کے واسطے ان کو انہوں ایسا کرے, کون کیا کرے وہ اللہ دیکھ لیں گا بھائی. تم اللہ تو نہیں ہے نا کہ تم کو ججمنٹ دینے والے. اچھا تم چھوڑ دو جن کے بارے میں, تم میرے بارے میں ججمنٹ نہیں دے سکتے. خبردار, کام پچھان دیتا ہوں تمہارا. نقشبندی صاحب ہمارے علاقے میں آئے, عشاء نہیں پڑھے, نہیں دیکھا ہوں گا. رے بڑے بھائی تو اٹھے بڑے نہ باتیں کہیں کو کر رہا میرے بارے میں. دیکھو کون بولے میرے بارے میں عشاء پڑھا نہیں پڑھا, میں وضو کرا نہیں کرا. اللہ قیامت کے دن تیرے خبر میں تیرے سے پوچھنے والا ہے, عبدالجلیل کولار والے چل بتا احمد نقشبندی نے عشاء پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. عبدالجلیل اپنے بھی مسئلے حل نہیں کر سکی گا, تو میرے مسئلے کہاں سے اس سے پوچھیں گے.
بات سمجھ؟ عبد الجلیل کون ہے؟ میرا عبد الجلیل ہے، یہ تمہارا نہیں ہوتا، اپنا ہے، اپنا ٹرینڈ ہے، پڑتا ہے. ہم لوگ دوسرے عبد الجلیل کو گھور کے نہیں ہے، وہ الگ ہے. اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تمہاری خبر میں نہیں پوچھیں گا حضرت امیر معاویہ کیا کرے حضرت علی کے ساتھ. اللہ تمہارے سے نہیں پوچھیں گا علی حق پہ تھے یا معاویہ حق پہ تھے. اللہ کی قسم تم سے اللہ نہیں پوچھیں گا. جو تم سے پوچھا جانے والا ہی نہیں ہے، تم اس کا ٹینشن لے رہے کہیں کو میرے بڑے بھائی، کہیں کو ٹینشن لے رہے تم، کہیں کو اپنی آخرت برباد کر رہے. ایک لفظ بھی اگر کسی کی شان میں بے ادبی ہو گئی، اللہ کی قسم سن لو کولار والو، تمہاری زندگی بھر کی نماز، تمہارا روزہ، تمہارا تقوی، تمہاری عبادات، تمہارے حج، تمہارے عمرہ، تمہاری پیری مریدی، ساری کی ساری تمہارے منہ پہ اللہ پھینک دے گا. اللہ تم کو جو ہے جہنمیوں میں منتقل کر دے. ایک لفظ بھی اگر بے ادبی کا ہو جائے. اہل سنت بے ادبی کا نام نہیں، اہل سنت محبت کا نام ہے، ادب کا نام ہے، تعظیم کا نام ہے، احترام کا نام ہے، محبت کا نام ہے. اچھا سنو، آپ کو مولا علی سے محبت ہے نا؟ پوری زندگی یا علی 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 میں کرتا ہوں نا، تم بھی کرو نا یا علی یا علی. پوری زندگی بولو یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا ادھر کہیں جا رہے تم کو غوث پاک سے یا غوث یا غوث یا غوث کرو نا. تم بے ادبیوں کی طرف کہیں جا رہے بھائی؟ کون روکا تم کو حضرت علی کا ذکر کرنے سے؟ کون روکا تم کو امام حسن امام حسین کا ذکر کرنے سے؟ کرو نا یار. ان کی عظمت اتنی ہے، تم بیان کرتے کرتے قیامت تک تمہاری نسلیں بھی ختم ہو گئی تو ان کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کے رب نے ان کو اتنی عظمتوں والا بنا. کرو نا، میں بھی تو یہی کر رہا ہوں نا. الحمدللہ ہمارے پیر کے جھوٹا پینے کا صدقہ ہے، اللہ نے ہمیں آقاؤں کی عظمت بیان کرنے والا بنایا، کسی کی بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا. اچھا آپ کو کوئی بول رہے گا اب میں اتنے زمانے سے میں کتنے جلسے کرتا ہوں؟ ہر مہینے میں 28 جلسے، 25 جلسے، 20 جلسے، 25 جلسے کرتا ہوں. پھر جمعہ 5 جمعہ الگ ہے. آج تک میرے کو کوئی بولا ہی نہیں حضرت امیر معاویہ کی عظمت بیان کرو بول کے. مگر جہاں گیا حضرت بھی یہی بولا حضرت علی کی عظمت بیان کرو، اہل بیت کی عظمت کرو نا بھائی. آپ جو میٹر اللہ اور اس کا رسول خود جو ہے کلوز کر چکا، آپ لوگ ارخاں کھول کے کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ مت کرو میرے بھائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کی عزت و احترام، ادب و احترام ان کے صحابیت کے تقدس کی وجہ سے کرتے ہیں. ورنہ ہم تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں آگے، ورنہ ہم تو خاندان نبوت اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہے. بلکہ سبحان ہمارے بزرگ کرے میرے بھائی، کرو نا بھائی اہل بیت. سبحان اللہ، دن رات کرتے رہو مولا علی کا تذکرہ. ہائے ہائے ہائے. مگر کسی صحابی کی بے ادبی بور سے بولو نہیں کرنا، بور سے بولو نہیں کرنا. ابھی بھی بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے، سمجھ میں آ جا رہا میرے کو. میں فیس ریڈر بھی ہوں، خالی مولانا جی نہیں ہوں. مرضی تمہاری. دیکھو بھائی ہمارا کام ہے اچھی بات بتانا، کرے قبول گڈ، نہیں کرے ویری گڈ. خبر میں دیکھ لو فرشتے بول کے ماریں گے، احمد نقشبندی بولے بات بھی تو نہیں سن. مرضی آپ کی، پٹائی ہونا تو کرو. آج بھی میرے بھائی ایک بات میں آپ کو بول رہا ہوں، میں ایک بات بول، آپ کسی کے بھی مرید ہوں گے، آپ کے پیر کو کوئی برا بولے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ تو صحابی ہے نا میرے کو. اختلافات اپنی جگہ ہے، اختلافات کا خدا کی قسم کو انکار نہیں کرتا. اختلافات ہے، اختلافات، مگر آپ کو وہ اختلافات میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ بڑوں کی بات ہے، چھوڑ دو، بڑوں پہ چھوڑ دو. اس کا فیصلہ بروز محشر ہوگا جب اپن دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. اپن ٹھہریں گے بھی کدھر؟ مولا علی کے ساتھ ہی ٹھہریں گے انشاءاللہ، امام حسین کے ساتھ ٹھہریں گے انشاءاللہ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ٹھہریں گے انشاءاللہ. مگر ہم دنیا میں کسی کی بے ادبی نہیں کریں گے. یہ ہماری اہل سنت ہے. جس میٹر پہ غوث اعظم خاموش رہے،
جس میٹر پہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم دین خاموش رہا، جس میٹر پہ حضرت بندہ نواز جیسی ذات جیسے مفسر خاموش رہے، جس میٹر پر بڑے بڑے اولیاء اللہ، صلحاء، ادباء، علماء، فضلاء، ائمہ خاموش رہے، وہ میٹر پہ اپنا کولار کا پٹھا چھنی پان کو چھننا لگا، حضرت علی کی بات، حضرت معاویہ ایسا نہیں کہا، جنوتے مارنا تیرے کو نالائق ہوگا۔ حضرت یاد آ رہے نہیں، حضرت ایسی بولتے تھے جوتے مارنا نالائق ہے، پتہ نہیں تھا، ایسا فرماتے تھے حضرت۔ اپن اتنے بڑے ولی اللہ کی صحبت میں رہ گئے، ایسے چچورے پنے کی حرکتیں کرے تو اچھا نہیں دکھتا، اچھا نا؟ ہمارے بزرگ ادب سکھائے، ادب سکھائے، ادب کرو انشاءاللہ کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْحَمْدُلِلَّهِ۔ حضرات کچھ اعلان صلوات اللہ علیک، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اڑے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو فاطمہ کا، صدقہ دو مولا علی کا، صدقہ دو فاطمہ کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔